رجب جس وقت قبرستان میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کالے بادل چاند کے آگے سے ہٹتے تو کچھ وقت کو روشنی ہو جاتی تھی۔ بادل جیسے ہی چاند کے سامنے آتے اندھیرا ہو جاتا۔ اب ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑنے لگی تھی۔ رجب قبرستان میں داخل ہونے سے قبل سارے انتظام کر کے آیا تھا۔ اس نے بڑی سی ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ قبرستان انسانی آبادی سے دور تھا۔ چند سال قبل ہی اس علاقے میں مردوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ رات میں قبرستان کے قریب انسانی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ چند ماہ قبل اتفاق سے رجب کا وہاں سے گزر ہونے پر اس نے یہ نیا قبرستان دیکھ لیا۔ ویسے بھی رجب کو ایسے نئے قبرستانوں کی تلاش رہتی تھی۔ رجب کا رخ جس قبر کی طرف تھا وہ آج شام کو ہی تیار ہوئی تھی۔ تدفین کے وقت رجب بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کسی خاتون کی میت تھی۔ جنازے میں آئے لوگ مرنے والی خاتون کی تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ ایک نیک خاتون تھی۔ اس نے نہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف دی اور نہ ہی کسی غیر محرم شخص کو اپنی صورت دکھائی تھی۔ چند سال قبل رجب ایک بے روزگار نوجوان تھا۔ نوکری کے لیے دفاتر کے دھکے کھانا اس کا روز کا معمول تھا۔ خوب بھاگ دوڑ کے باوجود نوکری نہ مل سکی۔ اس کا ایک دوست عثمان بھی اس کی طرح بے روزگار ہی تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ پھاٹ امیروں جیسے تھے۔ اس کے لباس رہن سہن سے کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ وہ بے روزگار ہے۔ ایک دن وہ محلے کے ہوٹل میں اخبار پڑھتے ہوئے نوکری کے اشتہار بھی تلاش کر رہا تھا کہ عثمان نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نوکری کے لیے اشتہار تلاش کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ رجب چونکا۔ دنیا کے لوگ اس لیے اخبار پڑھتے ہیں کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور حالات سے آگاہی رہے، لیکن بے روزگار نوجوان اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہارات پڑھتے ہیں۔ کیا تم نوکری حاصل کرنے کے لیے اشتہارات نہیں دیکھتے؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے اشتہارات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا تمہیں میری زندگی گزارنے کے سٹائل سے لگتا ہے کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ تمہارے ٹھاٹ پھاٹ واقعی امیروں والے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میں کام کرتا ہوں، اس لیے ڈھیروں پیسے آ جاتے ہیں۔ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ کام کرتے نظر نہیں آتے اور پیسہ بھی خوب آتا ہے خرچ کرنے کو؟ میرا کام رات میں شروع ہوتا ہے، جب لوگ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب کام ہے، جبھی تو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے؟ تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ ویسے بھی مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر پیسے مناسب ہوں تو کام کر لوں گا، رجب نے جواب دیا۔ عثمان نے جب اسے کام کی نوعیت بتائی وہ ایک لمحے کو کام کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عثمان ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ اس طرح رجب کا ذہن ہی نہیں گیا تھا کہ عثمان قبرستان سے مردے چوری کرتا ہے۔ وہ قبرستان سے مردے چوری کر کے ہسپتال کے عملے کو دیتا تھا۔ ہسپتال کا عملہ ان مردوں کو، ایسے نوجوانوں کو جو مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور انہیں انسانی جسم پر تجربات کرنے کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں بیچ دیتا تھا۔ رجب کا دل نہیں مانا کہ وہ ایسے برے کام میں عثمان کا ساتھی بنے، لیکن گھر کے حالات کو دیکھ کر اس نے اس کام کی حامی بھر لی۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں قبرستان ایمبولینس میں جاتے۔ عثمان قبر سے مردہ نکال کر لاتا اور اس دوران رجب گاڑی کو سٹارٹ رکھتا تھا۔ عثمان کے مردہ ایمبولینس میں رکھ دینے پر رجب ڈرائیور کی سیٹ سے ہٹ جاتا اور عثمان ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو چلا دیتا۔ آہستہ آہستہ رجب کا خوف نکلنے لگا۔ اب کبھی عثمان اور کبھی رجب قبر سے مردے نکال کر لانے لگے تھے۔ وہ مردے کو ہسپتال پہنچا کر دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ آج بھی عثمان کے ساتھ رجب ایمبولینس میں قبرستان آیا تھا۔ جب وہ قبرستان کے لیے روانہ ہوئے تھے تو موسم خوشگوار تھا، لیکن راستے میں اچانک موسم نے تبدیلی لی۔ آسمان پر ہر طرف کالے کالے بادل نظر آنے لگے۔ دونوں نے موسم کی پرواہ نہیں کی، انہیں ہر صورت قبرستان پہنچنا۔ رجب کو نہ جانے کیوں آج خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ٹارچ کو وہیں رکھ دیا تاکہ اسے روشنی کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے قبر کو کھود کر مردے کو نکال لے۔ رجب نے مردے کے پاؤں کی طرف سے قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر کو کچھ دیر کھودنے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ مردے کو قبر سے باہر نکال لے۔ مردہ کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی مردے کی طرف ہاتھ بڑھائے، اچانک مردے کی جگہ اسے آگ دکھائی دی۔ آگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ایک چیخ مارتے ہوئے قبر سے نکل بھاگا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قبر کے باہر گر گئی۔ اس کی چیخ عثمان نے بھی سن لی تھی۔ وہ بے چینی سے رجب کا انتظار کرنے لگا۔ رجب جب اس کے نزدیک آیا وہ بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔
اسے پریشان دیکھ کر عثمان بولا، کیا بات ہے؟ تم کیوں چیخ مار کر بھاگتے ہوئے یہاں آئے ہو؟ وہاں وہاں کیا ہے؟ وہاں قبر میں مردہ نہیں ہے۔ کیا؟ قبر میں مردہ نہیں ہے؟ مردہ نہیں ہے تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں صرف آگ ہے۔ آگ ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قبر میں صرف آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ نہیں تم مت جاؤ، فضول بکواس کر رہے ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے قبرستان سے مردے نکالتے ہوئے، آج تک مجھے کبھی کسی قبر میں آگ نظر نہیں آئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس قبر میں آگ ہے؟ عثمان کو رجب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں مردے قبروں سے نکال کر بیٹھ چکا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قبر میں اسے آگ نظر آئی ہو۔ عثمان تیزی سے قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے وہ قبر نظر آ گئی۔ قبر کھلی ہوئی تھی اور ٹارچ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور قبر کے اندر جھانکا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ قبر کے اندر نہ مردہ تھا اور نہ ہی آگ چل رہی تھی۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ عثمان نے پلٹ کر دیکھا تو خاتون کفن میں لپٹی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر عثمان تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے مردوں کو دیکھ کر کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس مردے کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ عثمان نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن چند قدم چلنے پر وہ زمین پر گر پڑا۔ مردوں کو بیچنے کا کام کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آئی؟ کیسا گھنونا کاروبار کرتے ہو؟ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ گڑ گڑایا۔ تمہیں اب معافی نہیں مل سکتی، تم کو ضرور سزا ملے گی، مردہ خاتون نے کہا۔ عثمان کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی جو رجب نے بھی سن لی تھی۔ اس وقت بجلی چمکی اور رجب نے دور سے مردہ خاتون کو کفن میں لپٹے ہوئے عثمان کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ایسا بدحواس ہوا کہ فوراً اس نے ایمبولینس میں گھس کر گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہو جانے پر اس نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ مردہ خاتون عثمان کے گلے میں اپنا ہاتھ پھنسا کر سختی سے دبا رہی تھی، جس کی وجہ سے عثمان کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ عثمان کی موت یقینی ہے، اسے اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر رجب نے ایمبولینس کو دوڑایا اور تیزی سے قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج کی اس واقعے سے وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ قبرستان سے دور آ جانے پر بھی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں مردہ خاتون اس کا پیچھا کرتے ہوئی تو نہیں آ رہی۔ ہسپتال آ جانے پر رجب نے ایمبولینس وہاں کھڑی کر دی۔ رجب کو ہسپتال کے عملے نے بدحواس دیکھ کر وجہ پوچھی۔ اس نے قبرستان میں پیش آنے والا واقعہ سنا دیا۔ ان کو یقین تو نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن قبرستان سے عثمان کی لاش مل جانے اور ایک قبر کے کھدے ہوئے ہونے کی خبر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ رجب نے جو بات بتائی تھی اس میں واقعی صداقت ہے۔ رجب نے اس واقعے سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی قبرستان سے مردے چوری نہیں کرے گا، اور اس کی زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ جو حال عثمان کا ہوا تھا وہ اس کا بھی ہو سکتا تھا۔